بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری چیز ذکر کی ہے یہاں پر التقوی، وہ کیا ہے؟ وہی اجتناب المعاصی، والمعنى المقصود من ذلك تحديدا ان تقف في موقف امام المعاصی لا يكون بينك وبينها رادع سوى التقوی۔ تقوی کی تعریفیں تو آپ نے بہت سنی ہوئی ہیں، لیکن تقوی کا خلاصہ کیا ہے؟ تقوی کی غایت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تقوی کی غایت کیا ہے، تقوی کا مقصود کیا ہے، اور تقوی کا جو اصل جو خلاصہ ہے کہ معصیت سے اجتناب کر لینا، گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا۔ ایک یہ بات ایسی ہے کہ انسان کوشش کرے، انسان معصوم نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن تقوی یہ ہے کہ وہ اسے روک لے گا۔ جب وہ گناہ کی طرف بڑھنے لگے گا تو وہ کوئی بھی چیز نہ ہو اس کو ٹوکنے والی، کوئی بھی چیز نہ ہو اس کو روکنے والی، لیکن اس کے اندر سے ایک وارننگ پیدا ہو جائے، اس کا ایک الرٹ پیدا ہو جائے۔ یہ نشانی ہے تقوی کی۔ تو تقوی کے بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة، کہ یہ چیز نہیں ہے کہ ایک مومن سے گناہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا فاحشہ، بہت بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس کے دل میں تقوی ہو کہ اس سے بڑے بڑا گناہ سرزد ہو جائے، یک دم سے وہ پھر اللہ کے در پہ لوٹ کر آتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کا یہ استحضار، اللہ تعالیٰ کی یہ یاد اس کو جس نتیجے پر پہنچاتی ہے وہ کیا ہے؟ فاستغفر اللہ، فوراً یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ربا مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا ہوں، تو میری مغفرت کر لے۔ اللہ مغفرت کر دے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انبیاء کا کلمہ یہی ہے۔ تو کیا ہے؟ تقوی ہی کی نشانی یہ ہے کہ تقوی کی نشانی یہ نہیں ہے کہ انسان سے غلطیاں ہی نہیں ہوں گی، انسان سے گناہ ہی نہیں ہوگا۔ تقوی کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہوگا وہ فوراً پلٹ کر واپسی آئے گا اور اللہ سے غلطی کی معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، اور پھر کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، اس پہ اصرار نہیں کرے گا کہ دوبارہ ڈھٹائی کے ساتھ گناہ نہیں۔ مومن ڈھٹائی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کرتا، اس سے ہو جاتا ہے وہ توبہ کرتا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہے انسان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمایا کہ اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مؤمن، کہ جب تمہیں برائی کر کے برا محسوس ہو رہا ہو، اچھائی کر کے اچھا محسوس ہو رہا ہو، تو تم مومن ہو۔ ایک تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نوجوان اس حوالے سے، گلٹی فیل کرنا کہ جناب ہم سے تو غلطی ہو جاتی ہے، بار بار گناہ کرتے، اب تو توبہ کرنی نہیں، تو یہ شیطان کامیاب ہو گیا بیٹا، تمہارے اوپر چھری پھیرنے میں کامیاب ہو گیا، اور تمہیں اس نے شیشے میں بڑے زبردست طریقے سے اتار دیا ہے۔ اب وہ چاہتا ہی یہ تھا کہ یہ کر لے تمہارے ساتھ، اور تم یہ سمجھ بیٹھو کہ اب تم نہیں بچ سکتے۔ تو تم سے جب بھی گناہ ہو، تم سے جب بھی غلطی ہو، بڑے سے بڑی ہو، فاحشہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ کتنا پیارا جملہ ہے کہ کون مغفرت کرے گا اللہ کے سوا گناہوں کی؟ کون کرے گا مغفرت؟ اللہ ہی مغفرت کرے گا۔ تو اللہ نے مغفرت کرنی ہے، آپ نے توبہ کرنی ہے، یہی تقوی ہے۔ اور گناہوں پہ اصرار نہیں کرنا، گناہوں پہ اصرار نہیں کرنا۔ المعنى الجامع لتلك الصفات هو الثبات والاستمرار وجعلنا مركزه حیات القلب۔ تو یہ قلب کی زندگی ہے، اور یہی ثابت قدمی ہے کہ انسان اپنی پچھلی کیفیت کی طرف پھر لوٹ آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے نہیں ہٹ رہا، وہ پھر رسول اللہ کی محبت سے نہیں ہٹ رہا، پھر غلطی ہوئی پھر واپسی آ رہا ہے۔ صحابہ میں بے شمار واقعات، ابو المحجن الثقفی صحابی، اور حالت یہ ہے کہ شراب نوشی کی عادت ہے، شراب نوشی کی عادت ان سے چھوٹتی نہیں، حد جاری ہوتی ہے پھر پی لیتے ہیں، پھر حد جاری ہوتی ہے پھر توبہ کرتے ہیں، پھر بسا اوقات انسان ایسے گناہ میں بھی پڑ جاتا ہے۔ صحابہ کرام ہمارے لیے کس طرح رول ماڈل ہیں کہ ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور ایک عام آدمی دیکھتا ہے کہ اسے نظر آتا ہے کہ اچھا ان سے بھی غلطیاں ہوئی، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیے، اور انسان کے لیے رول ماڈل کے طور پر وہ نظر آتے ہیں
کہ انسان دیکھتا ہے ان میں کہ کس طرح کس سچویشن کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ اپنی اصل پر لوٹایا. تو ابو المحجن جو ہے ان کا کیا ہے کہ جنگ کے موقع پر جب امیر لشکر کی طرف ان کو لایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جناب ان سے دوبارہ یہ غلطی ہو گئی ہے، رسول اللہ کی وفات کے بہت بعد کا واقعہ ہے، غالباً قادسیہ کا واقعہ ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں انہیں کہ جناب تمہیں میں بڑی سخت سزا دوں گا، تم پہ حد بہت بار جاری ہو چکی ہے، تمہیں یہ سزا دوں گا کہ اس بار تمہیں ہم جنگ میں اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے. اور یہ سزا ان پر بڑی گراں گزرتی ہے. وہ کہتے ہیں خدا را مجھ پہ اتنا ظلم نہ کریں، مجھے مارکے میں لے جائیں، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں مجھے پہلی صفوں میں رکھیں، اگر میں مر گیا وہاں پر جہاد کرتا ہوا تو آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی، میری بھی بخشش کا کوئی سامان مل جائے گا، جنت میں چلے جاؤں گا، اگر بچ کے واپسی آ گیا تو پھر یہ ہے کہ دیکھیں گے، آپ جو چاہیں کیجئے گا. لیکن اسے باندھ کر جو ہے وہ لشکر روانہ ہوا، اور بعد میں بڑا تفصیلی واقعہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی منت سماجت کر کے اپنی رسی کھلوائی اور وہاں چلے گئے اور معرکے میں جا کے پہلی صفوں کے اندر جا کے لڑتے رہے، اور جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں جنگ کا فیصلہ ہوا، مسلمان فاتح بنے. اور یہ ابو المحجن جو ہیں اگلی صفوں میں لڑتے رہے اور بڑی جرأت کے ساتھ لڑتے رہے، اور پھر جیسے ہی جنگ مکمل ہوئی واپسی آ کے اپنے آپ کو باندھ لیا. اور پھر جب وہاں کے جو امیر لشکر تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ تم ہو وہاں، تو ان کو پورا قصہ بتایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے اتنی بہادری کے ساتھ اس مارکے میں جنگ لڑی کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں توبہ کی توفیق. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں بھی آج کے بعد یہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر چکا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ایک گناہ نے صحابی کو اتنی بڑی دین کی نصرت سے نہیں روکا. تو یہ انسان کی کیفیت ہے، انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے اگر ایک گناہ ہو گیا ہے، یہ ایک کسی عادت کے اندر بھی خدا نہ خواستہ وہ پڑ چکا ہے. کسی آج کے نوجوان کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت سی بری عادتوں کے اندر پڑ چکے. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے ہاں داعی، ہمارے ہاں کے مفکر، ہمارے ہاں کے علماء بھی اس ایک برائی کو ایسا بڑا کر کے بتاتے ہیں کہ ایک شخصیت کو بالکل یہ ریئلائز کروا دیتے ہیں کہ تم ڈیڈ ہو، اب ختم ہو، بالکل تمہاری اصلاح کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ تم میں اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. تو بھائی شراب نوشی سے بڑا کوئی ایڈکشن ہے؟ اتنا بڑا ایڈکشن ہے یہ. ایک آدمی شراب نوشی کے اندر مبتلا ہے تو اس کے باوجود بھی یہ گناہ اس کو امت کی نصرت سے نہیں روک رہا، اتنے بڑے مارکے کے اندر امت کی نصرت کر رہا ہے. اور تو بسا اوقات یہ بھی ہے کہ اگر انسان کسی ایک گناہ میں پڑ گیا ہو تو وہ باقی نیکیاں اپنی کرتا رہے، امت کی نصرت کرے، حق کے ساتھ آ کر کھڑا ہو. ایک کسی بھی اگر وہ گناہ میں پڑ گیا ہے تو کوشش کرے کہ باقی نیکیاں اس سے ہوتی رہیں. ایک گناہ کے اندر اگر وہ پڑ گیا ہے تو اب وہ کہے کہ بھئی میرے اب نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، میں تو یہ گناہ کرتا ہوں. ایک گناہ میں پڑ گیا ہے تو رمضان میں یار میرے روزے رکھنے کا فائدہ کیا، میرے اندر تو یہ مسئلہ ہی نہیں سیدھا ہو رہا، اور یہ تو اتنی بری چیز ہے کہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ بس ایسا آدمی تو ہر وقت ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو روزے رکھ کے ہی میں کون سا تیر مار لوں گا. اس کو قیاس کر لیں آپ، بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے. تو بھائی اس کو اصل میں یہ ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ یہ گناہ آپ کا اپنی جگہ، اس پہ آپ استغفار کرتے ہیں اور بچنے کی کوشش کریں، اور اس گناہ کی سچویشن کو سمجھا جائے گا کہ یہ کس نوعیت کا گناہ ہے، کہ اگر ایسی عادت بن چکا ہے کہ اب اس سے چھوٹ نہیں پا رہی تو اس کے ارد گرد کا ماحول بھی اس کی مدد کرے گا، اس کے دوست احباب بھی مدد کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کو امت کی نصرت سے بالکل منقطع کر کے رکھ دیا جائے، بلکہ بسا اوقات یہ ہوگا کہ دیگر نیکیاں جو وہ کر رہا ہے ساتھ ساتھ اس گناہ کے چھڑوانے کا سبب بنیں گی. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر کسی ایک مخصوص کسی بری عادت کے اندر، گناہ کے اندر مبتلا ہے تو وہ نیکی کے باقی سارے کام پورے طریقے سے کرنے کی کوشش کرے، اور اس ایک گناہ کو اپنی باقی ساری نیکیوں کی راہ میں جن کو کرنے پر وہ قادر ہے اس ایک گناہ کو رکاوٹ نہ سمجھے، بلکہ وہ باقی ساری نیکیاں کرتا رہے، وہ نمازیں بھی ادا کرتا رہے ایک مومن کی طرح، اللہ کے ساتھ محبت بھری گفتگو بھی کرے، خشوع و خضوع بھی رکھے، نمازوں کو بھی، روزوں کو بھی، دین کی نصرت کو بھی، دین کے اقامت کے کام کو بھی، سارے کاموں کو بخوبی کرے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان ساری نیکیوں کی برکت سے انشاءاللہ بڑے سے بڑا گناہ ہو، بڑے سے بڑی مصیبت ہو، بڑے سے بڑی گمراہی ہو جس میں پڑ چکا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نکال لے گا انشاءاللہ. تو یہ بات بھی ایک بہت اہم بات تھی. تو
اصرار نہ کرے معصیت پر. لیکن اگر ایسی کوئی عادت انسان کی ہو گئی ہے تو بسا اوقات وہ اصرار نہیں ہو رہا ہوتا، وہ مرض کی کیفیت ہو گئی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے. اچھا، اگلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان، پہلی چیز تو ہم نے بتائی کہ جو پہلا دائرہ ہے وہ علم کا ہے، کہ اللہ کی معرفت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے، بندگی کے پہلوؤں کا علم ہے، قرآن کریم کا علم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. پھر ایمان کا دائرہ ہے جس میں ہم نے بتایا کہ اعمال قلوب جتنے ہیں ایمان سے متعلقہ ان کا اہتمام کرے، دل کے اعمال کا اہتمام کرے، دل کی کیفیات کا اہتمام کرے، دل کو زندہ رکھے. تو اب دل کو زندہ رکھنے کی پہلی چیز ہم نے آپ کو بتائی کہ کثرت ذکر، دوسری چیز ہم نے آپ کو بتائی تقویٰ، اور وہ کیا ہے؟ معصیت سے اجتناب کرنا، اس پہ اصرار نہ کرنا. تیسری چیز کیا ہے دل کو زندہ رکھنے کے لیے؟ تعظیم حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کو پامال نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو قابل تعظیم، قابل عظمت قرار دیا ان کی عظمت دل میں رکھنا. یہ بہت بڑا آج کے دور کا مسئلہ ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کا دل سے نکل جانا کبھی کبھار انسان کی دل کی موت کا سبب بنتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. دل کے تقوی کی نشانی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعظیم دی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے. اللہ نے رسولوں کو تعظیم دی ہے، انسان ان کو تعظیم دے. اللہ نے قرآن کو معظم اور مکرم قرار دیا ہے، اس کو معظم قرار دیا. جس چیز کی عظمت شریعت میں ہے، شریعت کی عظمت، شریعت کی مرجعیت، وحی کی مرجعیت. بس اوقات انسان کہتا ہے کہ میرے خیال میں ہاں یہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن میری عقل میں یہ نہیں آ رہا، مجھے فلانا جو قانون ہے یا فلانا جو اصول ہے وہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تعظیم کے خلاف چیز ہے. حرمت اللہ کی جو ہے وہ یہ پامالی ہے. اسی طرح انسان جو ہے وہ نازیبا الفاظ اختیار کر لے. انسان جو ہے بس اوقات ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کے لیے اختیار کر لے، شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑا رہا ہو. جیسے قربانی کا مذاق اس وقت اڑایا جاتا ہے بہت زیادہ عید کے موقع پر کہ قربانی کر رہے ہیں جی، کولر لے کے لگا لیں. یہ باقاعدہ تمسخر اڑانا ہے شاعر اللہ کا. یہ پھر دلوں کی جب موت واقع ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی جی. تو بھائی یہ تمہارے دل کی موت واقع ہو چکی ہے، تمہیں اپنے اوپر ماتم کرنا چاہیے. تو شاعر اللہ کی تعظیم کرنا. حینما تعظم وجودک فی المسجد فتترک بعض المباحات والمکروہات. تو کہتے ہیں کہ انسان جب مسجد میں ہے، شاعر اللہ کی تعظیم میں سے کیا ہے کہ انسان جب مسجد میں ہے تو مسجد کی تعظیم اس کے دل میں ہو. وہ بعض مکروہ چیزیں اور بعض مباح چیزیں جن کو مسجد میں چھوڑنا ہے ان کو چھوڑ دے. اس کو پتہ ہے جب مسجد کے یہ آداب ہیں تو مسجد کے آداب کا خیال رکھے. یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات انسان کو معلوم نہیں ہوتا، انسان کے دل میں نہیں ہوتی یہ بات، لیکن وہ بسا اوقات ایسا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے جس سے شاعر اللہ کی حرمت پامال ہوتی ہے. مسجد میں جا کے جناب بسا اوقات لوگ چلا کر بات کر رہے ہیں، مسجد میں جا کر جو ہیں وہ لوگ معصیت کی بات کر رہے ہیں، مسجد میں جا کر جو لوگ جو ہیں وہ فسق و فجور کی محفل لگا رہے ہیں، مسجد میں جا کر جو ہیں لوگ وہ موبائل کو بے دریغ اس میں پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے اور جناب وہ اسکرولنگ کر رہے ہیں. اسی طرح کے بہت سے مظاہر ہیں کہ مسجد کی حرمت جو ہے وہ پامال ہو رہی ہے. اسی طرح حال الانسان فی لیلۃ القدر و یوم عرفہ، اللہ کے جو تعظیم کردہ دن ہیں، مثلا آخری راتیں ہیں لیلۃ القدر کی، ایک بہت بڑا جو اس وقت مظہر ہے یا بہت بڑی جو اس وقت ہمارے آج کے دور میں ایک صورت ہے شاعر اللہ کو پامال کرنے کی، وہ کیا ہے کہ رمضان کی آخری راتوں میں سڑکوں پر کرکٹ کا ہونا. یہ بہت بڑا مظہر ہے اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کا، کہ اللہ نے جن راتوں کو عظمت دی ہے، جن راتوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین قرار دیا ہے، صحابہ اکرام دیوانہ وار ان راتوں کو تلاش کر کے ان راتوں میں سر جوڑ کر بیٹھ جاتے تھے، اللہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، سب چیزوں کو چھوڑ کر. اس میں کرکٹ ہو رہا ہے یا اس میں اور مباحات ہو رہی ہیں. رمضان میں افطار کے وقت رمضان ٹرانسمیشن کے اندر فساد دیکھنا، یہ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں کہ انسان کو بسا اوقات یہ ریئلائز نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ شاعر اللہ کی توہین کر رہا ہے، اللہ کی حرمت کو پامال کر رہا ہے.
ہمارے یہاں اللہ کی حرمتوں کا کانسیپٹ ہی تبدیل ہو گیا ہے. ایک شخص بیچارہ اگر کوئی ٹھیک بات کہتے ہوئے، ہمارے یہاں اتنا وہ ہو گیا ہے کہ ایک خاتون نے اگر کوئی قمیص پہن لی ہے جس پہ عربی کے کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں تو اس کو مارنے پر تل جائیں گے کہ بھئی یہ شاعر اللہ کی توہین ہے. بھئی کون سے شاعر اللہ کی توہین ہے؟ لیکن وہیں شاعر اللہ کی واضح توہین ہو رہی ہوگی، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوگا. قربانی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، لیلۃ القدر کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، معراج کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، باقاعدہ دین کے محکمات کے اوپر تمسخر اڑایا جا رہا ہوگا، باقاعدہ ٹیلی ویژن میں لوگ بیٹھ کر دین کی ایک بالکل واضح اور اصولی رائے کو اوپینین کہہ کے کھیل کھیل کر جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کر رہے ہوں گے، اور جو ہے وہ فکری دہشت گردی جو ہے وہ عروج پر چل رہی ہوگی، اور اس پہ انسان کی غیرت نہیں جاگے گی کہ شاعر اللہ جو ہے ان کی حرمت پامال ہو رہی ہے. تو یہ انسان کے دل سے جب تعظیم نکل جاتی ہے، اللہ نے جن چیزوں کو، کس چیز کی تعظیم ہوگی بھئی؟ جن کو اللہ نے معظم قرار دیا ہے. آپ کی طرف سے نہیں ہوگی کہ بھئی عربی کا لفظ لکھا ہوا ہے ادھر تو معظم ہو گئی، نہیں. اللہ نے واقعی جس چیز کو معظم قرار دیا ہے ان کو قابل تعظیم قرار دینا. اسی طریقے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کی کتنی قدر و منزلت ہے، اور یوم عرفہ فقہی بحثوں کے اندر گزار دینا، ضائع کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی جو ہے وہ بے حرمتی ہے یا بے وقتی ہے. عندما تنتہک حرمات اللہ ویساء للمقدسات وثوابت الشریعہ، شریعت کے محکمات کا جب تمسخر اڑایا جائے، اللہ تعالیٰ کی مقدس، اللہ تعالیٰ کی قابل تعظیم مقامات جو اللہ تعالیٰ نے حج میں قرار دی ہیں، مثال کے طور پہ بیت اللہ ہے، عرفات ہے، منی ہے، یہ ساری چیزیں اور حج کے جتنے بھی ارکان ہیں. ایک انسان کو سوچنا چاہیے. آج کے دور میں ایک یہ بھی المیہ آ گیا ہے کہ مثال کے طور پہ بہت سے جہل پروردہ اور بہت سے جو ہے وہ فکری کجی کے شکار لوگ یہ بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ جناب اب مسلمانوں سے حج ساقط ہو چکا ہے، یا مسلمانوں کو اب جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، یا مسلمانوں کو اس طرح کے جو ہے چھوڑ دینے چاہیے. تو یہ شاعر اللہ ہیں بھائی، آپ نے تھوڑی طے کیے تھے، یہ اللہ کی طرف سے طے کیے ہوئے ہیں. جاہلیت کے دور کے اندر، جب عین جاہلیت کا دور ہے، اس وقت بھی کعبہ کا طواف ہو رہا ہے. جب مکہ کا پورا نظام خالص جاہلی یعنی مشرکانہ جاہلیت کے پاس تھا، اس وقت بھی بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے. اس وقت بھی رسول اللہ بھی جا کے اسی بیت اللہ میں عبادت کر رہے ہیں. جو مسلمان ہو رہے ہیں لوگ وہ بھی وہیں جا کے، ابھی کنٹرول نہیں ہے، فتح مکہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس وقت بھی رسول اللہ نے تو نہیں کہا کہ کعبہ کا طواف روک دو، چونکہ یہ خالص مشرکانہ جاہلیت کے پاس ہے. تو یہ چیز باقاعدہ اس کا تعلق کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. بیت اللہ جو ہے وہ فاطمیوں کے پاس بھی رہا، اور طرح طرح کے لوگوں کے پاس رہا، خالص قبر پرست صوفیوں کے پاس بھی رہا. یعنی وہ صوفیہ نہیں جو بدعات کرتے ہیں، بلکہ وہ صوفیہ جو شاید بالکل ہی قبروں پر سجدہ کرنے کو اور قبروں سے بالکل ایک بلا کسی تعویل کی مدد مانگنے کو بھی جائز سمجھتے ہوں. اور پھر بہت سے دیگر ادوار بھی رہے، یعنی ان لوگوں کے پاس بھی رہا جو دین کے محکمات کو بھی شاید نہ مانتے ہوں، فاطمی. اس دور میں بھی تو کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ اب کعبے کا طواف روک دیا جائے. تو اس طرح کی چیزیں بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی جو تعظیم کردہ چیزیں ہیں ان کی پامالی کا باعث بن رہی ہوتی ہیں. تو انسان بسا اوقات آہستہ آہستہ تعظیم کم کرتا ہے. بھئی جمعے کی تو کوئی تعظیم نہیں ہے، جمعے کی جو تعظیم ہے اسے قائم رکھا جائے، مسلمانوں کو بتایا جائے. ہاں جو ایک بڑا مقصد فوت ہوا ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن چونکہ وہ مقصد اب قائم نہیں ہے، چونکہ اب گورنر کوئی نہیں ہے جو جمعہ پڑھائے، تو اب مسلمان جمعہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں. پھر تو مسلمانوں کے پاس کوئی ریاست نہیں ہے، پھر تو مسلمانوں کے پاس کوئی مرکزیت نہیں ہے، پھر تو مسلمانوں کو پورا دین آہستہ آہستہ اسی حجت سے چھوڑ دینا چاہیے. مسلمانوں کے پاس اقتصاد نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اخلاقی نظام جو ہے وہ جو ہے ان کا اس وقت چھینا جا رہا ہے. مسلمانوں کا تعلیمی نظام، مسلمانوں کے پاس وہ تعلیمی نظام نہیں ہے، تو پھر مسلمان کا بچہ تعلیم حاصل کرنا بھی چھوڑ دے. تو یہ جہل ہے، صرف یہ شاعر اللہ کی تعظیم کے اندر رکاوٹ ہے. تو مسلمان کسی حکمران کے لیے حج تھوڑی کرنے جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تھا کہ لوگوں کے دل کھچے چلے آئیں گے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.
اور اسی طرح دوسری بھی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے گا کہ کھنچتے چلے آئیں گے، دلوں کے اندر اللہ نے محبت ڈال دی ہے، یہ شاعر اللہ ہیں۔ مساجد اسی طرح شاعر اللہ ہیں، مساجد پر یہ کرنا بھئی آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائیں، تو مسجد اللہ کا گھر ہے بھائی۔ مساجد کے بارے میں آپ بالکل یہ کر دیں، جب تک آپ کے پاس کوئی واضح چیز نہ ہو اپنے مسلکی بنیادوں پہ مساجد کو مسجد زرار قرار دے دینا۔ اسی طریقے سے انسان کسی مسلکی مخالفت میں آ کے، کسی فرقہ وارانہ جو ہے وہ اپروچ کے ساتھ آ کے اپنے کسی دیگر مسلمان بھائی سے بغض نکالنے کے لیے باقاعدہ دین کے کسی رکن کا انکار کر دے، دین کے کسی حکم کا ہی تمسخر اڑا دے، چونکہ یہ فلاں لوگ اس پہ زیادہ زور دیتے۔ یعنی بدقسمتی سے یہ بھی ہو چکا ہمارے یہاں کہ رسول اللہ کی تعظیم، رسول اللہ کی عظمت، رسول اللہ کی عزت، رسول اللہ سے وارفتگی، عشق، اس کی بات کرنا کم ہو گیا۔ کیونکہ فلاں فرقہ جو ہے اس کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہے اور وہ اس پہ مبالغہ کرتا ہے، تو اب ہم رسول اللہ کی جو محبت کے اصل تقاضے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو بھائی یہ احمقانہ پن ہے، بے وقوفی ہے۔ اسی طرح قدس کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، ایک باقاعدہ اللہ نے مبارک اس کو قرار دیا ہے، تو اب سیاسی بحثوں میں آ کے بسا اوقات بعض لوگ اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس جگہ کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، یہ تو ایک زمین کا ٹکڑا ہے اور زمین کے ٹکڑے کی جنگ ہے۔ یعنی اللہ نے خود جب جس جگہ کو مبارک کہہ دیا کہ بارکنا حولہ، اس کا ارد گرد مبارک ہے، تو وہ خود جگہ کتنی مبارک ہوگی۔ تو اس پہ ایک شخص آگے جناب وہ جی یہ لوگ تو مسلمان زمین کے ٹکڑے کی خاطر ہے، تو پھر تو کوئی ویلیو ہی نہیں بچتی نا دنیا کے اندر۔ تو متى ما وجدت قلبك غير يقظ عند الحرمات وضامرا عندما عظمته الشریعہ فهذا مؤشر خطر۔ تو کہتے ہیں جب بھی دل کی تمہاری یہ حالت ہونا کہ اللہ کی تعظیم کردہ چیزوں پر تمہارے دل میں عظمت نہیں پیدا ہو رہی، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی حرمت کا جو ایک اثر ہونا چاہیے وہ تمہارے دل میں نہیں پیدا ہو رہا، تو تمہارے دل میں خطرے کا الارم بج جانا چاہیے، اور تمہیں چاہیے کہ اپنے دل کی غذا کو تبدیل کرو، اپنے سٹینڈرڈ کو درست کرو، اور اپنے جو افکار ہیں ان پہ نظر ڈالو۔ تو ایک متوازن مومن کی جو صفات ہیں ان میں سب سے پہلی صفت ہم نے بتائی تھی کہ وہ ثابت قدمی ہے اور استقامت ہے، اور اس کے اسباب ہم نے بتایا کہ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ علم کا ہونا، اور علم سے بھی جو مراد ہے وہ بتا دی تھی، اور اس کے بعد ایمان، اور ایمان کا کیا پہلو مطلوب، اور تیسری چیز جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ سویت النفسیہ، نفسیاتی طور پر ایک نفس انسانی کے پہلو سے انسان کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ ویسے تو انسانی نفس ایک بڑا عجیب اور بڑا گھمبیر موضوع ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں انسان کے نفس میں موجود ہیں، انسان کے وجود میں موجود ہیں، اور یہ انسان کے ظاہری اور معنوی وجود دونوں کے بارے میں ہے کہ ظاہری وجود انسان کس طرح بنا ہے، انسان کی خلقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی باریک بینی کو ملحوظ خاطر رکھا۔ انسان کی آنکھیں دیکھ لیں، انسان کا ذہن دیکھ لیں، انسان کا پورا وجود دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ پر اسرار، اس سے بھی زیادہ گہرا، اور اس سے بھی زیادہ قابل غور جو پہلو ہے وہ انسانی نفس کا معنوی پہلو ہے، وہ انسان کی کیفیات ہیں، انسان کے احساسات ہیں، انسان کے جذبات ہیں، کہ ایک عجیب مخلوق ہے انسان، اور خوفناک پہلو ہیں انسان کے کہ کیا سے کیا انسان جو ہے وہ یکدم سے ہو جاتا ہے، کیفیات اس کی بدلتی رہتی ہیں۔ انسان کا نفس، انسان کا وجود ایک پورا کا پورا جو ہے وہ رازوں کا صندوق ہے۔ طرح طرح کے راز انسان اپنے وجود میں رکھتا ہے، طرح طرح کے حقائق اس کے اندر پنہا ہوتے، طرح طرح کی جو حقیقتیں ہیں ان کو وہ آبزرو کرتا ہے، اور اپنے اندر، اپنے سینے کے اندر سمائے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک عالم اسرار ہے انسان کا وجود۔ اور پھر اس کی کیفیات، غصے کے وقت، محبت کے وقت، اور نشاط کے وقت، اور فتور کے وقت، محبت کے وقت، ناپسندیدگی کے وقت، ہر طرح انسان کی ایک نئی کیفیت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور انسان کی عجیب کیفیت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی انسان ایک وقت میں نہایت وارفتگی کے ساتھ کسی پر جان نچھاور کرتا ہے،
تو یہی انسان کسی دوسرے موقع پر غیظ و غضب کا استعارہ بنا ہوا ہوتا ہے. یہی انسان جو کسی وقت میں علم و معرفت کے موتی نچھاور کر رہا ہوتا ہے، یہی انسان کسی دوسرے وقت میں جہل اور یہی انسان کسی دوسرے وقت میں جہل کا پیکر بنا ہوا ہوتا ہے. کسی انسان کو دیکھ لیں آپ کہ نعمتوں کے اندر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور نعمتیں ذرا سی اس سے دور ہو جائیں تو یہی انسان کس طرح بے چینی اور اضطراب کے اندر پریشان ہو رہا ہوتا ہے. یہی انسان کسی طرح بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوتا ہے. طرح طرح کی کیفیات ہیں. پھر اسی طریقے سے دیکھ لیں اگر انسان کے اندر، تو ایک بہت جو اہم آپ کو جذبہ نظر آئے گا اس انسان کی نفس کے اندر جو نظر آئے گا وہ ہے محبت. اور محبت انسان کے اعمال کے محرکات میں سے ایک بہت بڑا محرک ہے. انسان جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں، ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. عمل کے محرکات جاننا بہت ضروری ہے. تو انسان کے نفس کے محرکات میں سے ایک بہت بڑا محرک، انسان کے اعمال کے محرکات میں سے جو محرکات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب محبت ہے، ایک بہت بڑا سبب بغض ہے، ایک بہت بڑا سبب ناپسندیدگی ہے. اب ہم اگر اسلام پہ غور کریں، اسلام کا پورا دار و مدار انسانی نفس کی اس ایک کیفیت پر ہے، یا انسانی نفس کے سب سے بڑے محرک پر ہے جسے ہم نے محبت کہا ہے. اسلام کا پورا محور کیا ہے؟ عبادت، بندگی. اور بندگی کا جوہر کیا ہے؟ محبت. یعنی محبت کو اگر بندگی کے معنی سے نکال دیا جائے تو بندگی کا لفظ کھوکھلا رہ جائے گا. ہمارے یہاں بندگی کے بھی قانونی معنی ہونے لگے ہیں، جو شاید بندگی کا کوئی قانونی تقاضا تو پورا کر دیتے ہوں، لیکن بندگی کا جو مقصود اور منتہا ہے وہ فراموش رہ جائے گا. تو بندگی کا مقصود کیا ہے؟ کہ نہایت ذلت کے ساتھ، کیا ہے؟ نہایت ذلت کے ساتھ، غایت المحبت مع الذل، غایت ذلت کے ساتھ غایت محبت کا جمع ہو جانا، یہ عبادت کا مقصود ہے. یعنی عبادت کے اندر دو چیزیں ہیں، محبت کی بھی انتہا ہے اور ذلت کی اور عجز کی بھی انتہا ہے. یہ دونوں چیزیں جہاں جمع ہو رہی ہوں وہ عبادت ہے. کہ انسان اپنے آپ کو کسی کے لیے بالکل جھکا دے، بے معنی کر دے، اور پھر اس پر اپنی نہایت ترین محبت بھی نچھاور کر دے، کہ عبادت ہے. تو اسلام کا دیکھ لیں جتنا بھی محور ہے عبادات کا، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے اس پر رکھا ہے. تو انسان جو ایک ثابت قدم، ایک متوازن انسان بننا چاہے تو کیا وہ محبت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے. بس اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ انسان عبادت جس محرک کے ذریعے سے کر رہا ہے وہ خوف ہو، خوف کے ذریعے سے بھی کر لے گا، لیکن خوف کے ذریعے سے اس قدر نہیں ہو سکتی جس قدر محبت کے ذریعے سے ہوگی. خوف بھی ایک محرک ہے لیکن محبت بھی بہت بڑا محرک ہے، بلکہ ایمان تو ان دونوں کیفیات کا مجموعہ ہے. تو خوف اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا، جہنم سے ڈرنے کا، یہ انسان کو کسی قدر ثابت قدمی ادا کرتا ہے، بالکل یہ بھی ایک محرک ہے. لیکن وہیں محبت ایک بہت بڑا محرک ہے. اللہ کی محبت، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اللہ تعالیٰ کا قرب پانا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل کرنا، اور پھر محبت کے جتنے بھی معنی ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہونا.